الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ایمز ایجوکیشن سسٹم کی تقریب میں دوسری دفعہ میری حاضری ہو رہی ہے. اس سے کئی سال پہلے مجھے بھول گیا 6 سال ہو گئے یا 7 سال ہو گئے ایک اسی طرح کی تقریب میں حاضر ہوا تھا. تو جیسا کہ انہوں نے فرمایا آج کے دن ہمارے یہاں کچھ پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے, کلاسز ہوتی ہیں, اس کو روک کر بیچ میں انہوں نے کہا کہ میں پڑھا کر آیا ہوں, پڑھا کر نہیں میں کلاس روک کر آیا ہوں, اگلی کلاس کو بٹھا کر آیا ہوں کہ میں 15 منٹ گفتگو کر کے واپس آ رہا ہوں, آپ لوگ کہیں جائیں گے. تو اس لیے میری حاضری ہوئی یہاں پر کہ یہ جس کام کو لے کر یہ ادارہ ایمز ایجوکیشن سسٹم اس وقت چل رہا ہے, ہمارے نزدیک یہ اس وقت کرنے والا سب سے اہم ترین کام ہے. اور آپ لوگ جو سارے اس ہال میں جمع ہیں, جن کے بچوں نے یا قرآن حفظ کر لیا ہے یا کچھ کر رہے ہوں گے اور ہو جائے گا, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان اور ایک بہترین انسان دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نے اللہ جل شانہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے اپنے بچوں کے کچھ اوقات اس پر لگانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بہترین فیصلہ ہے آپ کا, اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی اولاد کے لیے جو تحفہ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھیں والدین کے حقوق کے اوپر ہم لیکچر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں والدین کے یہ حق ہیں اور یہ حق ہیں. احادیث میں اولاد کے حقوق کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے تو اس کے کیا حقوق ہیں جو والدین پر عائد ہوتے ہیں, کیا فرائض ہیں والدین کے جنہوں نے اپنے اولاد کے حوالے سے, وہ کون سی ڈیوٹیز ہیں لازمی ہیں جو انہیں پرفارم کرنی ہے. اس پر ان سے آخرت کے اندر پوچھا جائے گا. اس وقت ہم لوگ جو دارالفتاؤں میں بیٹھنے والے ہیں, ہمارے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اپنی اولاد کے حوالے سے رابطے کرتی ہے. عمر کا ایک مرحلہ آ جاتا ہے جب والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں. اب وہ اس ترجیح پر قائم نہیں ہے جس پر ان کا گھرانہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے. مائیں فون کرتی ہیں, والد آتے ہیں ملنے کے لیے. بڑی کثرت کے ساتھ ہم اس سوال کا سامنا کر رہے ہیں کہ بچوں نے گھرانے کی روایات یا گھرانے کی اقدار یا اپنے والدین کی چاہت یا انہوں نے جو ان کو ماحول دے کر جس پر یا جس طرف دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی ان کو مثبت اثرات نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ ہم بچپن میں چھوٹی عمروں میں جو بچوں کی عمریں ہوتی ہیں اس میں ان کے لیے کسی صحیح ماحول کا انتخاب نہیں کر پاتے. اس میں ہم ان کو معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں. آج جو تربیت کے ذرائع ہیں, سب سے بڑی تربیت اس وقت بچوں کی وہ ڈیجیٹل اسکرین کر رہی ہے, چاہے وہ جس شکل کے اندر بھی آپ کے پاس موجود ہے. وہ ٹی وی چینلز کی شکل میں موجود ہے, وہ انٹرنیٹ کی شکل میں موجود ہے, وہ اسمارٹ فونز کی شکل میں موجود ہے. یہ مناظر اور یہ چیزیں ہر طریقے کے ساتھ ہمارے بچوں کی تربیت میں دخیل ہیں اور حصہ لے رہی ہیں. اس کے نتیجے میں جو نسلیں تیار جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک اور نسل سے ہمیں سابقہ ہے. میں بھی کسی کو بتا رہا تھا, آج ہی کہیں ایک اور جگہ میں بیان کر رہا تھا. ہمارے ایک بڑے پرانے جاننے والے میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے, ایک پروفیسر صاحب تھے, اور ہمارے والد صاحب مرحوم سے ان کے تعلقات تھے. وہ ہمارے گھر آئے تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں, تو وہاں سے پاکستان آئے تھے تو ملنے کے لیے آئے. تو بلا مبالغہ میں آپ سے کہوں کہ ان کی ایک 5 سال کی یا 4 سال کی بچی, 4-4.5 سال کی بچی ان کے ساتھ تھی. تو جیسے ہی وہ میرے بھائی باہر نکلے ان کے استقبال کے لیے گھر میں, تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے, سلام ہوا, مصافحہ ہوا, تو وہ چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون تھا اور اس نے وہ میرے بھائی کو پکڑایا, کہتی ہے کہ اس میں وائی فائی کا پاسورڈ ڈال دیجیے. اور یعنی سلام کلام سے بھی پہلے ابھی ان کی گھر میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی کسی کے ساتھ, تو اس بچی نے وہ فون پکڑا دیا کہ اس میں پاسورڈ ڈال دیجیے. اسے شاید اپنی گیمز کھیلنی تھی. اب جو ہمارے سامنے نسل آ رہی ہے اس کی یہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اس سے اثر لے رہے ہیں, اس کے اثرات ان کی زندگیوں پر مرتب ہو رہے ہیں, ان کے اذہان پر مرتب ہو رہے ہیں. یقیناً آپ سارے کے سارے جتنے اوپر حضرات تشریف فرمائے اور نیچے جتنی خواتین تشریف فرمائے, آپ سب وہ لوگ ہیں جو اس منہ زور سیلاب کے آگے, جو ہماری تہذیب کو, جو ہمارے تمدن کو, جو ہمارے خاندانی نظام کو, ہمارے کلچر کو, ہماری سویلائزیشن کو, ہماری عادات کو, ہماری نارمز اینڈ ویلیوز کو بہا لے جانے والا ہے. بالکل ایک نئی زندگی, ایک اور طرز زندگی کا امکان ہے جو ہمارے معاشرے میں آ جائے,
اور اس کا اگر آپ نے جھلک دیکھنی ہو، اس کا پرتاؤ دیکھنا ہو، یا اس کی اچھائیاں اور خامیاں اور برائیاں دیکھنی ہو، تو آپ آج کے مغربی معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسی کی تصویر ہوگی جو یہاں پر بنے گی اگر اس کے سامنے ہم نے کوئی مضبوط بند نہ باندھا اور کچھ چیزوں پر کم سے کم کوئی ریڈ لائن ہم نے نہ ڈرا کی کہ اس سے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. یہاں ہم کھڑے ہوں، آخر ہماری کچھ اقدار ہوں گی، ہمارے کوئی کلچر ہوگا، ہماری کوئی مذہبی روایات ہیں اور ہمارے کچھ مشرقی روایات ہیں، ہمارے خاندانی نظام ہے ہمارے یہاں. اس پر آگے کھڑے ہونے کے لیے جو سب سے اہم ترین ادارے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں وہ یہ اس طرح کے نظریاتی تعلیمی ادارے ہیں جیسے ایمز ایجوکیشن سسٹم ہے. اور اس کے لیے وہ تعلیمی ادارے جو صرف کسی مادی یا کسی کمرشل انٹرسٹ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئے، بلکہ وہ نسلوں کی تربیت کے لیے اور لوگوں کو ایک درست اور صحیح رخ پر اپنی اگلی نسلوں کو رکھنے کے لیے جن اداروں کی بنا ڈالی گئی ہے، ان اداروں سے یہ امید اور توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سب سے اہم ترین رول پلے کر سکتے ہیں. آج جو ایک چھوٹا سا منظر میں نے بچوں کا دیکھا، جتنی دیر میں یہاں پر آیا، یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بچوں کی تربیت میں جیسے اس کا ایک عمل دخل اور حصہ ہے، اس سے اس بات کی بہت توقع اور امید ہے کہ آگے چل کر انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا. مجھے گزشتہ 10-12 سال سے ایک خاص قسم کے نوجوانوں کی ایک خاص کلاس سے انٹریکشن کا موقع ہے. وہ میرا انتخاب بھی تھا کہ وہ بچے جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ چکے ہوتے ہیں، فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اپنی گریجویشن سے یا اپنے ماسٹرز سے، اس کے بعد جب وہ دین پڑھنا چاہیں، اور ان کو دین پڑھانا بہت ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ سب بچوں کو تو بچپن میں ایمز ایجوکیشن سسٹم کی طرح کے ادارے نہیں ملے ہوتے کہ جنہوں نے ان کو عربی بھی سکھائی ہو کسی درجے میں، اور ان کو ایمانیات بھی پڑھائی ہو، ان کو قرآن بھی پڑھایا ہو، ان کو حدیث بھی پڑھائی ہو. تو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے، 90-95% نوجوان ایسے ہیں جن کو بچپن میں پراپر سکولنگ ایسی نہیں ہوئی ہوتی جس میں ان کی دینی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہو. بڑی عمر میں جا کر ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کچھ دین پڑھنا چاہیے. ان بچوں کے لیے ہم نے مختلف کورسز بنائے نوجوانوں کے لیے، اور 10-12 سال سے میں اسی میں پڑھا رہا ہوں. مختلف جگہوں پر کراچی میں پڑھایا، آج کل اسلام آباد میں بھی ایک ایسے نظام چلا رہے ہیں. وہاں ہمیں اس بات کا اتفاق ہو رہا ہے دیکھنے کا کہ عمر کے اس مرحلے میں جا کر وہ نوجوان اس بات پر بہت شاکی ہیں کہ ہمارے والدین نے بچپن میں جن ضروری دینی تعلیمات جو ہماری ضرورت تھی اس کا ہمارے لیے بندوبست نہیں کیا. آج جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بنیادی ایمانیات ہیں جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں 24 سال کی عمر میں بتایا جا رہا ہے اور یہ ہمیں 28 سال کی عمر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضروری اسلام ہے اور یہ ضروری ایمان ہے اور یہ اللہ جل شانہ کا پیغام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا اور آپ کی احادیث کی وہ ضروری چیزیں ہیں جس کو ہم ہر مسلمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اس بات پر ان کو بڑا قلق اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں 25 سال کی عمر میں پتہ چل رہی ہیں اور یہ باتیں ہمیں 30 سال کی عمر میں پتہ چل رہی ہیں، حالانکہ یہ تو وہ ایلیمنٹری اور بالکل بیسک لیول کا وہ نالج ہے جو ہمیں 5, 6, 7, 8 اور 10 سال کی عمر میں پتہ چلنا چاہیے تھا. تو وہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بات پھر اس پر آتی ہے کہ سارا مسئلہ اسکولنگ سسٹم کا ہے، سارا مسئلہ اس کا ہے کہ تعلیم میں انٹیگریٹڈ نہیں ہے وہ چیزیں جو ہونی چاہیے تھی اور اس عمر پہ جس مرحلے کے اوپر اس کو ہونا چاہیے تھا. تو ان اداروں میں آ کر ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ الحمدللہ اسی ویژن کے ساتھ اور اسی خیال کے ساتھ یہ ادارے بنے ہیں. بھائی الماس صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا قدیمی تعلق ہے. ان کی اہلیہ صاحبہ میرے والد صاحب کی شاگرد رہی ہیں، اس لحاظ سے ہمارے تعلقات کی مدت بڑی پرانی اور بہت قدیم ہے اور اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارا الحمدللہ رہتا ہے. تو یہاں یہ ہمیں یہ ایک اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایسے ادارے کم سے کم اس شہر کے اندر کسی نہ کسی درجے موجود ہیں اور آپ سارے لوگ یہاں پر آمد اسی حوالے سے ہیں. آپ کے بچے یقیناً ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ اولادنا اکبادنا، کہ ہماری اولاد جو ہے یہ ہمارے اصل میں ہمارے جگر ہیں جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک جگر انسان کے سینے کے اور انسان کے دل کے، انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے اور ایک جگر اس کا وہ ہے جو سڑک جو سامنے زمین پر چلتا پھرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اولادنا اکبادنا تمشی بیننا، ہمارے سامنے چلنے والے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہمارے جگر ہیں. ان جگر کے ٹکڑوں کے لیے وہ انتخاب کرنا اپنا جس کو انسان ان کے لیے سب سے بہتر سمجھے. آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمیں جس چیز کا سامنا ہے، آپ میں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی میں یہ اس صدی کی خصوصیت ہے، اسلام کو پہلی دفعہ یہ مارکہ درپیش ہے کہ اب ہمیں دہریت کا اور الحاد کا سامنا ہے. جس تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں نے عرض کیا کہ مجھے یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ میرا تعلق رہتا ہے. ہمیں اب جس قسم کے سوالات کا سامنا ہے نوجوانوں کی طرف سے، یہ ماضی میں اسلامی گھرانوں کے بچوں کے دل میں کبھی یہ سوالات پیدا نہیں ہوئے،
بچے اب ہم سے سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، آخرت اور تقدیر کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کے وہی خیالات ہیں جو کہ العیاذ باللہ کسی نو مسلم گھرانے کے بچے کے ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس کثرت کے ساتھ ایسے نوجوان آتے ہیں اور مجھے کوئی نہ کوئی ان کو لے آتا ہے کہ یہ ایسے کچھ سوالات ہیں۔ میں کہتا ہوں ضرور کرو بچے، کیا سوال ہے؟ جو وہ سوال کرتا ہے بنیادی ایمانیات پر سوال ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک نوجوان کو لے کر آیا، ایک کوئی اور نوجوان، دونوں کلاس فیل ہوتے ہیں، اے لیول سے پڑھتے تھے ایک اسکول میں اسلام آباد کے۔ تو آتے ہی مجھ سے کہنے لگا، وہ ایک نوجوان مجھے جانتا تھا، ان کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا دوست ہے، یہ کچھ عجیب عجیب سوالات کرتا ہے۔ میں نے سے کہا میں تو مفتی صاحب کو لے کے چلتا ہوں۔ تو دونوں آ گئے میرے پاس، تو آتے ہی اس بچے نے مجھ سے کہا کہ جنت جہنم کیا ہے؟ مجھے تو اس پہ یقین نہیں ہوتا کہ جنت کیا ہوتی ہے اور جہنم کیا ہوتی ہے، اور اس ادھر جانا اور ادھر جانا اور یہ ہے وہ۔ تو اس کو بیٹھ کے یہ ہمیں اس دور کے مسائل ہیں، اور یہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ یہ پیدا اس ابتدائی اسکولنگ کے نظام کے درست نہ ہونے سے۔ جو وقت تھا بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کے پودے کی آبیاری کا، جو وقت تھا ان کے دلوں میں ایمان کے بیج کو ڈالنے کا، اس وقت میں ہم نے ان کو تماشوں میں اور میوزک کلاسز میں اور ناچ گانوں میں، ان چیزوں میں لگایا۔ آپ چلے جائیں کسی اور اسکول میں، اگر یہ تقریب آج ہمارے اسلام آباد میں کسی اور اسکول کی ہو رہی ہوتی تو یہاں پر موسیقی بج رہی ہوتی، لڑکے بھی ناچ رہے ہوتے، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہوتی، اور ماں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے۔ یہ مناظر ہے یا نہیں؟ ہر ادارے کے یہ مناظر۔ یہ ہم نے بچپن کی تربیت ہماری یہ ہے، اور اس کے بعد جب آگے جا کر ان بچوں کو دین کی بنیادی چیزوں کے اوپر اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے والدین کو دیکھا ہے، پھر ہم سے پوچھتے ہیں ان بچوں کی یہ بچے ٹھیک کیسے ہوں گے؟ مجھے ایک ماں نے فون کیا اور رو رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت اور یہودیت اور ہندو مت سارے ایک برابر ہیں، اور انسان کے پاس چوائس ہے، اس کی مرضی ہے وہ مسلمان ہو جائے، اس کی مرضی ہے وہ ہندو ہو جائے، اس کی مرضی اسلام ہو جائے۔ مجھے کہتے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایئر فورس کے ایک بہت بڑے افسر کی اہلیہ، کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور یہ مجھے بتائیں کہ یہ بچہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیوی اگر یہ تم کسی دارالفتاح میں پوچھو گی کہ جو بندہ یہ خیالات رکھتا ہے تو ہر ایک تو آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ بچہ مسلمان، یہ نوجوان مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کسی مسلمان کو اسلام کے علاوہ کسی دین کو برحق سمجھنے کی اجازت ہی نہیں، تو وہ اور روئے جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جو آپ اس وقت رو رہی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس بچے کے بچپن میں اس کی دینی تربیت کے لیے آپ نے کیا کوشش کی اس زمانے میں کہ وہ مسلمان بنے؟ اب اس کا افسوس ہو رہا ہے، اب کوئی ظاہر بات ہے، وہ جب لڑکے 18 19 اور 20 21 22 سالوں کی عمروں کو پہنچتے ہیں تب وہ والدین کی تھوڑی سنتے ہیں، اپنے خیالات کے بارے میں، اپنے افکار کے بارے میں، اپنے نظریات کے بارے میں۔ اور آج کل جو یہ اب اوپن سورس میڈیا جس طرح سے آیا ہے، اور جو سوشل میڈیا آیا ہے، ذرائع معلومات آئے ہیں، ان کی اپنی اتنی مختلف جگہوں سے انفارمیشن کا ایک فلو ہے، اور ایسے تیز رفتار ایک ذریعے ہیں ان کے پاس کہ وہ وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے نہیں پوچھتے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے والدین تو پیچھے رہ گئے، بہت زیادہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اس وقت ہمارے والدین سے ہمارے پاس لینے کے لیے کیا چیز ہے؟ اساتذہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں اور والدین بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے، اس آزمائشوں سے بچنے کے لیے سب سے جو بہترین رستہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بچپن کی حفاظت کی جائے، بچپن میں چھوٹی عمروں میں ان کے لیے صحیح درست تعلیمی اداروں کا انتخاب کیا جائے، اور وہاں پر ان کو جو تعلیم ہم چاہتے ہیں ان کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایمانی اور دینی تعلیم، جیسا کہ مجھے ابھی سہیل صاحب بتا رہے تھے، جن کے زور بازو کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں، میں ان کو رستے میں کہہ رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے نوٹیفیکیشن کے اوپر کسی تقریب میں شرکت کرنا مجھے گزشتہ 6 سالوں میں یاد نہیں کہ میں کہیں گیا ہوں۔ 4 مہینے پہلے ہمیں کہا جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے شیڈول کے اندر لے کر آتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آپ اتنے زوردار آدمی ہیں کہ آپ 15 گھنٹے پہلے فون کر کے بھی ہمیں پہنچا دیتے ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں۔ تو ان سے میں یہ عرض کر رہا تھا اس بات کو رستے میں، اس چیز کے اوپر کہ یہ وہ ضروری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ الحمدللہ یہاں پر انہوں نے مجھے رستے میں بتایا کہ ہم نے اسٹاف کے لیے بھی عربی کو لازمی کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی تجوید کو لازمی، بچوں کے علاوہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے سربراہ کا یہ ویژن ہے اور ان کا اخلاص ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں اس پر ہمیں پورے اسٹاف کو لانا چاہیے، پورا اسٹاف عربیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ وابستہ ہوگا تو ماحول بنے گا اور پورے اس کے اثرات پورے بچوں پر جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے مجھے رستے میں بتائی جو میرے لیے انتہائی خوشگوار تھی، اور واقعی اس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ ادارہ ویژنری ہے، ایک پورے ویژن کے ساتھ چل رہا ہے، اور بچوں کو ان بچوں کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا یہ زندگی میں جہاں پر بھی جائیں گے۔ ہمیں اس کا بار بار تجربہ ہو رہا ہے کہ آج جن نوجوانوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے
جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کے ذہن، ان کی سوچ اور ان کے خیالات پر ہم ان کے بچپن کے عکس اور ان کے بچپن کے دور کے جو خیالات، جو جس ماحول میں وہ رہے، بڑا واضح طور پر آج بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ان بچوں کو جنہوں نے آج حفظ کیا ہے اور ان کے والدین کو جو اس ذریعہ بنے ہیں، اولاد کے حقوق کی بات میں نے کی، آخری بات بھی عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو والدین اس کا اچھا نام رکھیں، بامقصد بابانہ نام ہو، ایک حق یہ ہے، پھر اس کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ تعلیم کا جب لفظ آئے گا تو سب سے اونچی چیز اس میں قرآن پاک ہے، قرآن سے اونچی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ مسلمان جانتے ہیں اس بات کو اور اس کا پختہ عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن سب سے اونچی چیز ہے تعلیم میں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے روئے زمین پر موجود چیزوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین چیز کا انتخاب کیا، اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا کہ الحمدللہ اپنی پسلیوں کے درمیان آپ کی اولاد نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا، الف لام میم سے لے کے والناس تک۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن اس حافظ کو کہا جائے گا اقرا، پڑھو اور ورتقی، اور جنت کے درجے چڑھو، اور ہر آیت کے اوپر یہ جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے۔ دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ پڑھے گا قاری یعنی حافظ قرآن پڑھے گا اور اس کے والدین کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ آج آپ لوگ یہاں پر ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کس کے بچے نے حفظ کیا ہے۔ قیامت میں یہ منظر نہیں ہوگا، روز محشر جب اسی طرح ساری انسانیت ایک میدان میں جمع کر دی جائے گی، حافظ بچے کے ماں اور باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور پہچانے جائیں گے یہ حافظوں کے والدین ہیں، یہ حافظ کی ماں ہے اور یہ حافظ کا باپ ہے۔ وہ پوری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے آخری انسان ایک میدان میں ہوں گے، وہاں یہ اپنے ان تاجوں کی وجہ سے اور اپنی اس عزت اور اکرام کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت کی یہ تمام ثمرات ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ان بچوں نے جنہوں نے آج حفظ کیا ان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ قرآن کے تابع بنا کر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔